کیونکہ وہ آئی ایم ایف بھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری کنٹری کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پالیسیز کے اندر انکنسسٹنسی اتنی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اگلے آنے والے سال میں یا اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں ہماری کیا پالیسیز ہوں گی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہوگی. کہ ڈار صاحب کے جو پچھلے ٹینیورس تھے اور یہ والا جو ٹینیور ہے، اس میں مختلف مسائل کا سامنا ہے. the integrity of the officials and the government and the Minister of Finance. اب اتنا ایزیلی ڈالر کو لاک کر کے رکھنا ممکن نہیں ہے. دس از واٹ شیروز پوائنٹڈ آؤٹ. ہی آلسو پوائنٹڈ آؤٹ کہ آئی ایم ایف نے جس طرح کے پاکستان میں اب واچ ڈاگس بٹھا دیے ہیں، انڈیا سے تعلق رکھنے والی از آئی ایم ایف پاکستان چیف، تو اب ذرا پاکستان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہے کہ چیزوں کو ود ان ہاؤس مینیج کر لیں. ڈار کے لیے چیلنجز ہیں اینڈ گوئنگ فارورڈ اٹ اپیئرس کہ پولیٹیکلی اگر نومبر کا مہینہ وہ نکال لیتے ہیں، اپنی مرضی کی تعیناتی کر جاتے ہیں، تو پھر پاور پالیٹکس ان کے فیور میں آ جائے گی اینڈ دے ول ہیو اے اسپیس ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے اندر سینٹی پریویل کرے اور مائنڈنس کو بھی تھوڑا سا اسپیس ملے. آئی ایم ایف بھی ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایگریکلچر ہٹانے کی بات کر رہا ہے، سبسڈیز کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے، پاور اینڈ گیس سیکٹر کے اوپر ٹیرف کو لے کر آنے کی بات کر رہا ہے، اور کچھ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہمارے کچھ لون کے رول اوور بھی ہیں، لیکن اوبیسلی ہم نے کو پے آؤٹ تو کرنا ہے. اور جو کنٹریز ہیں جن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، لائک قطر ہے، یو اے ای ہے، تو وہاں سے تو ابھی سپورٹ نہیں ہے، لیکن سعودیہ سے ابھی ہم نے سنا ہے کہ سپورٹ ہمیں ملے گی. مارکیٹ ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہمارا سب سے مین ایشو ہے، اگر ہم ایل پی ٹی کی فیگرز بھی دیکھیں تو کوئی تقریباً 7.59 ارب ڈالر کے کوئی ریزرو. اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ اٹانومس نہیں تھا، مارکیٹ اورینٹیڈ اکانومی ہماری اتنی نہیں ہوئی تھی جتنے آئی ایم ایف کے گورنر پاکستان کی معیشت کو آزاد کر گئے ہیں. ریگولیٹر کا اب اتنا رول نہیں ہے مارکیٹ فورسز میں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. اور اب اگر کوئی پلیئر، کوئی فائنانس منسٹر، کوئی گورنمنٹ افیشل، کوئی ریگولیٹر کوئی آرم ٹویسٹنگ تھوڑی بہت کرتا ہے، تو بیکاز آف دی انریج پالیٹکس آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی وائلڈ گیسز بھی ہوتے ہیں اور کاسٹنگ آف ڈاؤٹ بھی ہوتے ہیں. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین، گزشتہ 2 مہینوں سے واٹ وی ہیو بین ڈسکسنگ از دا ٹیکنالوجی اینڈ دا ریلی وچ ہیز جسٹ بین لیڈ بائی دا ٹیکنالوجی. وین وی لک ایٹ دا پولیٹیکل فرنٹ، ہمیں کافی ساری ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں. کچھ گورنمنٹ کی جانب سے کلیریفیکیشن ہیں، اور 1-2 جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں تھوڑا سا پولیٹیکل شیکی سا ماحول ہے، جس کی وجہ سے what we saw in last 2 sessions was کہ انویسٹرس سائڈ لائن رہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کافی سیلنگ دیکھی گئی جسٹ بیکاز پیپل تھاٹ کہ آگے سچویشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوں گی. بٹ نن دا لیس وین وی لک ایٹ دا اینڈ آف دس ویک واٹ وی آر سینگ از کہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور جن فرنٹ سے کلیریفیکیشنز ایکسپیکٹڈ تھی وہاں سے کلیئرٹیز بھی آ رہی ہیں. آئی ای نومبر از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز ٹف ایز اینٹیسپیٹڈ بائی فیو کوارٹرس. اور لگتا یہ ہے کہ ڈار اکنامکس از ورکنگ بیکاز جو کرنسی نوٹس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نئے کرنسی نوٹ شاید انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں، جو پرانے کرنسی نوٹس ہیں وہ دسمبر تک چل سکتے ہیں. اینڈ وی آل نو دیز آر دی فائنینشیل میجرس وچ ہیلپ ایکسیس سرکولیشن آف منی. اور پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کریڈٹ رسک کی مینجمنٹ کے، سوائے جو ڈیٹ کی پیمنٹ ہے اس کو ریسکیجول کرانے کے، اور سوائے اس چیز کے کہ پاکستان میں جو شرح سود ہے، جو کہ آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کو شرح سود کو بڑھانا ہوگا، وہ نظر آ رہا ہے کہ ڈار از ایبل ٹو مینیج دا انٹرنل فائنینس. اینڈ ان دا فیز 2 اٹ اپیئرس کہ ڈاؤن دا روڈ 3 to 4 months وہ وقت آ جائے گا کہ جب پاکستانی بانڈس کی آپ بات کو اچنبھا نہ سمجھیں، بلکہ پاکستانی بانڈس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ لانگ ٹرم ڈیٹ کو جو ہے وہ ریز کر لے. اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیروز لودھی. ہی از اے نون اکانومسٹ. شیروز سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے معاشی فرنٹ پر جو جس طرح کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں اور جس طرح کی چیلنجنگ صورتحال ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے،
وہ کتنا لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے. نومبر کا جو مہینہ ہے اس کی تعیناتی سے متعلق بھی جو ہے اب اسکا از ناؤ سم ہاؤ کلیئر, بٹ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں وہ کافی ویریسم ہیں. شیروز سے پہلے سمجھیں گے کہ ہاؤ ڈز اٹ لک ایٹ دی اکانومی فنڈامنٹلی. شیروز, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیروز صاحب فرمائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دی اکنامک لینڈسکیپ آفٹر دا ریٹرن آف ڈار. انہوں نے ڈالر کو مینیج کیا اپنے حساب سے. ہم نے دیکھا کہ ڈالر 220 روپے کے آس پاس جو ہے وہ انٹر مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ 1.5 بلین ڈالر کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آ چکی ہے. سعودی عرب نے 10 ارب ڈالر کی ریفائنری کے لیے سیل سائن کر دیا ہے, کمٹمنٹ ود دا گورنمنٹ. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ سچویشن؟ سچویشن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ڈار صاحب کی واپسی تھی تو مارکیٹ نے اس کو پازیٹیولی اس کو ویلکم کیا تھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کی جو پالیسیز پچھلے ٹائم رہی تو وہ کافی اچھی تھی. مارکیٹ نے اس کو بھی ویلکم کیا تھا اور ہم سمجھتے تھے اب بھی ویلکم ہوگی. بٹ اب جو سچویشنز ہیں وہ پرانے وقت سے اور پریزنٹ سچویشن جو ہے وہ بہت مختلف ہے. کیونکہ اب جو ڈالرز کی جو ہم یہ موومنٹ دیکھ رہے ہیں جو 220 کے ٹریڈ ہے, تو کیونکہ اب ڈالر مارکیٹ کا جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے مارکیٹ اپنے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے. اب فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم تو بالکل مطلب اس کا کانسیپٹ ہی اب ختم ہے. تو اوبیسلی مارکیٹ اس کو ویسی موو آن کرتا ہے جب ڈیمانڈ اور جو سپلائی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ جو سپورٹ ہے ہماری جو ٹاکس بھی ابھی چلی ہیں واشنگٹن میں ہے اپنا IMF سے, تو وہاں بھی سچویشن اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ ہمیں کوئی پازیٹیو سائن سے ہم نے ان کو مطلب اتنا کوئی کنوینس نہیں کر سکے ڈار صاحب بھی, کیونکہ وہ IMF بھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ ہماری کنٹری کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پالیسیز کے اندر انکنسسٹنسی اتنی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اگلے آنے والے سال میں یا اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں ہماری کیا پالیسیز ہوں گی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہوگی. تو اسی وجہ سے IMF بھی اب ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں. ایگزمپشنز ہٹانے کی بات کر رہا ہے, سبسڈیز کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے, پاور اینڈ گیس سیکٹر کے اوپر ٹیرف کو لے کر آنے کی بات کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں اور کچھ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہمارے کچھ ان کے رول اوور بھی ہیں, لیکن اوبیسلی ہم نے ان کو پے آؤٹ تو کرنا ہے. اوبیسلی ہمیں پیسہ تو ابھی ملا ہے, اور جو کنٹریز ہیں جن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے لائک قطر ہے, UAE ہے, تو وہاں سے تو ابھی سپورٹ نہیں ہے, لیکن سعودیہ سے ابھی ہم نے سنا ہے کہ سپورٹ ہمیں ملے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیونکہ مارکیٹ ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہمارا سب سے مین ایشو ہے, اگر ہم SBD کی فیگرز بھی دیکھیں تو کوئی تقریباً 7.59 ارب ڈالر کے کوئی ریزروز اب رہ چکے ہیں, جو ہارڈلی میرے خیال سے 6 منتھس کی امپورٹ کور کرنے کے لیے بس کافی ہیں. اس سے زیادہ وہ بھی سسٹین نہیں کر سکیں گے. But there is a floor as well. فلور مینس کہ چائنا کہتا ہے کہ میرے 3 ارب ڈالر کم نہیں ہونے چاہیے, سعودی عرب کہتا ہے کہ میرے 2 ارب ڈالر نہیں کنزیوم ہونے چاہیے. دیٹس اے انڈر پلیسمنٹ فیسلٹی. سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو نمبر ہے یہ 0 نہیں بلکہ 5 بلین کا ہے فلور؟ بالکل ہے. تو یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ سچویشن انٹل اینڈ انلیس ہم ڈومیسٹکلی اگر کام نہیں کریں گے, لائک ہماری کنٹری سے مینوفیکچرنگ کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. ناؤ وی آر امپورٹ بیس اکانومی. اگر ہم جب تک کہ یہ کنسیڈر نہیں کریں گے, اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر کام کرنا ہے, ڈومیسٹکلی اپنے ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ریفارمس لے کر آ رہے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس کو لے کر چلیں, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس کو ٹیکس کے ٹارگیٹس کو IMF کی کمٹمنٹس کو تو پچھلی گورنمنٹ نے بھی ویلکم کیا, پچھلی گورنمنٹ نے بھی پورا کیا, اور یہ کمنگ گورنمنٹس بھی اس کو پورا کر لیں گی, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بٹ دا مین تھنگ از کہ آپ اگر انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو اگر چیزوں کو لے کے چلیں گے تو اوبیسلی چیزیں کو مہنگائی کو بڑھنا ہے, انٹرسٹ ریٹ اوبیسلی آپ کے پیک پہ ہیں, انفلیشن آپ کا اوبیسلی پیک پہ ہے. پر شیروز آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. IMF چیف نے تو کہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہوگا اور صحیح لیول پر جہاں یہ چیزیں نیوٹرل ہو رہی ہوں اس وقت تک بڑھاتے رہنا ہے. سو یو تھنک کہ ڈار ول فالو دس گائیڈ لائن؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ سچویشن ڈار صاحب کی اس وقت وہ نہیں ہے کہ جو پچھلی ٹینیور میں تھی. اب
ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. پورا ورلڈ ریسیشن کے اندر ہے. لاک ڈاؤن ریسنٹلی ختم ہوا ہے. کنٹریز دوبارہ اپنا ایکٹیویٹیز کی طرف, اکانومک ایکٹیویٹیز بڑھنا اسٹارٹ ہوئی ہیں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں بھی کنسیڈر کرنی ہوں گی کہ کموڈٹی کی پرائس انٹرنیشنلی کہاں جاتی ہے, آئل کی پرائسز کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم انفلیشن کو کس طریقے سے کرٹیل کرتے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ کو کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی جو کرنٹ لیول آف انٹرسٹ ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. اور مارکیٹس اوبویسلی پہلے بھی پرفارم نہیں کر رہی تھی اس سچویشن میں. اب تو اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو پھر تو اور ہی مسئلہ ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس طریقے سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو ریپ اپ کرتے ہیں, کن کنڈیشنز پہ آگے چلتے ہیں, اور کس طریقے سے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائس ریئیکٹ کریں گی اور کیا سچویشن ہوگی. کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنی کنٹری کے اندر دیکھا ہے کہ فلڈ کی سچویشن ہوئی ہے, تو جو ہماری کمنگ کراپس تھیں وہ بہت زیادہ ڈیواسٹیشن کی طرف گئی ہیں. اب ہم نے یہ بھی پلان کرنا ہے کہ اوبویسلی ہماری ڈیمانڈ تو بڑھنی ہے اور سپلائی پیچھے نہیں ہوگی. تو اب ہم امپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا کیا ایک پلان ہوگا, اسٹریٹجی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو کراپس تھیں اس کو ہم ڈفرینٹ کراپس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے, تو یہ بھی ہمارے کو بہت زیادہ امپیکٹ کرے گا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز اور جو آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل وہ اس میں کتنا سپورٹ کرتی ہیں ہماری فلڈ ایکٹیویٹیز کو, فلڈ کے جو امپیکٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو. تو اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین چیز ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طریقے سے آئی ایم ایف کو کنونس کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹرمز کے اوپر جو ہمارے لیے فیوریبل ہوں, اور کس طریقے سے ہم ٹیکس کے اندر ریفارمس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈومیسٹکلی جب تک ہم اپنے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کام نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اوبویسلی مہنگائی کو بھی بڑھنا ہے اور ڈفرینٹ چیزوں میں ایک عام انسان کو بہت زیادہ امپیکٹ کرنا ہے, اس کی لائف کو امپیکٹ کرنا ہے. یہ بتائیں شیروز کے جو پاکستان کے بانڈس ہیں اس کے لیے بہت ہی نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ کائنڈ آف ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس ڈیفالٹ کو ایورٹ کرنا. آر یو ون آف دوز ہو تھنک کہ سچویشن بہت ٹف ہے, ٹینس ہے, خراب ہے؟ ہم نے اس کی ییلڈ کو دیکھا ہے, کوئی 114% تک ہے یہ, تو اوبویسلی یہ ایک الارمنگ سائن تو ہے. بٹ وہ سچویشن نہیں ہے کہ جو ہم ایک چیز یہ مارکیٹ کے اندر پچھلے 6 مہینے اور 1 سال سے دیکھی کہ بھائی ڈیفالٹ کی طرف سچویشن جائے گی, تو ایسا بھی نہیں ہے. بٹ وہی چیز ہے کہ کس طریقے سے ڈارونومکس کام کرے گی اور جہاں تک اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے, اس کی ٹیم آگے لے کے چلے گی. کیونکہ وہی چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت ڈائنامکس بہت زیادہ چینج ہے, اور یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی ریٹ کو کانسٹینٹ کر دیں گے یا اس کو فکس کر دیں گے اور مارکیٹ اس طریقے سے آپ کو ریئیکٹ کرے گی. اب تو بٹ ریٹ کو فکس کرنے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. دس از دا پلے آف مارکیٹ فورسز. گورنمنٹ کے سامنے کو سٹوریا کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کسی چیز کو فریلی ڈٹرمن کریں کسی ریٹ کو, تو وہ ہمیشہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ڈفرینٹ تھیوریز بھی اس کو ویلکم کرتی ہیں انسٹیڈ آف اوبویسلی. اس میں بھی ایک طریقے سے اگر آپ فلکچویٹنگ ریٹس کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک حد سے آ کر اسٹیٹ بینک انٹرفیئر کرتا ہے. لیکن انٹرفیئرنس بھی میرے خیال سے جب ہی ہونی چاہیے کہ جب سچویشن بہت زیادہ ہاتھ سے نکل جاتی ہو, جیسے بہت ساری ایکسپورٹس کی چیزوں میں ہو جاتا ہے کہ ایل سیز کا مطلب ایک فیوریبل سچویشن ہوتی ہے, لائک جیسے بینک نے ابھی کام کیا, پروفٹ کمایا, تو اس میں انٹرفیئرنس تو چلتا ہے. ادروائز اگر مارکیٹ ہی آپ کے فریلی ایکسچینج اس کو ڈٹرمن کرے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تھرو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر اس کے کسی ایسے آپ کے ریٹ ہوں جو آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوں, تو وہ زیادہ میرے خیال سے آپ کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. برادر شیروز, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے بختیار وائن, ہو از دا چیئرمین آف دی آکٹوپس اینڈ دا سی ای او آف ایونسیون. مزید ہمیں جوائن کیا تھا شیروز لودھی نے. آن دا اکنامک فرنٹ, شیروز لودھی نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پاکستان کے ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں ان کے ڈیفالٹ کی باتیں تو سبھی ایگری کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے کوئی چانسز نہیں ہے. بٹ واٹ شیروز پوائنٹڈ آؤٹ واز کہ جس طرح کی ییلڈ ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اینڈ ہی تھاٹ کہ ڈار صاحب کے جو پچھلے ٹینیورس تھے اور یہ والا جو ٹینیور ہے اس میں مختلف مسائل کا سامنا ہے ان کو. اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ اٹانومس نہیں تھا, مارکیٹ
اورینٹیڈ اکانومی ہماری اتنی نہیں ہوئی تھی جتنے IMF کے گورنر پاکستان کی معیشت کو آزاد کر گئے ہیں. ریگولیٹر کا اب اتنا رول نہیں ہے مارکیٹ فورسز میں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. اور اب اگر کوئی پلیئر, کوئی فائنانس منسٹر, کوئی گورنمنٹ آفیشیل, کوئی ریگولیٹر کوئی آرم ٹوئسٹنگ تھوڑی بہت کرتا ہے تو بیکاز آف دی انریج پالیٹکس آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی وائلڈ گیسز بھی ہوتے ہیں اور کاسٹنگ آف ڈاؤٹ بھی ہوتے ہیں اوور دا انٹیگریٹی آف دی آفیشیلس اینڈ دی گورنمنٹ اینڈ دی منسٹر آف فائنانس. اب اتنا ایزیلی ڈالر کو لاک کر کے رکھنا ممکن نہیں ہے. دس از واٹ شروز پوائنٹڈ آؤٹ. ہی آلسو پوائنٹڈ آؤٹ کہ IMF نے جس طرح کے پاکستان میں اب واچ ڈاگس بٹھا دیے ہیں, i.e. انڈیا سے تعلق رکھنے والی از دا IMF پاکستان چیف, تو اب ذرا پاکستان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہے کہ چیزوں کو ود ان ہاؤس مینیج کر لے. سو ڈار کے لیے چیلنجز ہیں اینڈ گوئنگ فارورڈ اٹ اپیئرس کہ پولیٹیکلی اگر نومبر کا مہینہ وہ نکال لیتے ہیں, اپنی مرضی کی تعیناتی کر جاتے ہیں, تو پھر پاور پالیٹکس ان کے فیور میں آ جائے گی اینڈ دے ول ہیو اے اسپیس ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے اندر سینٹی پریویل کرے اور مائنڈنس کو بھی تھوڑا سا اسپیس ملے.